أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ الزلزال کی بنیادی پہلی 4 آیتیں ہم نے کل کے درس قرآن میں پڑھ لی تھیں۔ 5ویں آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پھر آپ کے رب نے یوں ہی حکم بھیجا ہے کس بات کا، جو پیچھے بیان ہوا کہ زمین اپنے راز اگل دے گی، اللہ نے یوں ہی حکم دیا ہے اور وہ اللہ کے حکم پر اپنا ہر راز نکال دے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زمین بولے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر کھڑے ہو کے کیا کیا تھا، میرے اوپر بیٹھا تھا تو کیا کرتا تھا۔ کسی کو علم نہیں آپ کے گناہ کا، آپ کی در و دیوار کو علم ہے، آپ کی دیواروں کو علم ہے، زمین کو علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم پر بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ اشتاتن، گروہ در گروہ، جتھا در جتھا اللہ کے حضور پلٹیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اس دن ہم ہر شخص کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ لائیں گے، جس سے کے پیچھے چلا ہوگا، جس کی بات سنی ہوگی۔ امام سے مراد کیا ہے؟ جس کی بات مانی ہوگی، چور چوروں کے ساتھ، سالے سالوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ، جس کے پیچھے زندگی میں چلے تھے، جس کی مانی تھی، ہم اس امام کے پیچھے ان کو لائیں گے اور جیسا حشر اس کا ہوگا ویسا ہی حشر ان کا ہوگا جنہوں نے اس کی مان لی۔ تو جو صالحین کے ساتھ چلے تھے ان کا حساب بھی صالحین کے ساتھ ہوگا، جو بروں کے ساتھ چلے تھے ان کا حساب بروں کے ساتھ ہوگا۔ تو کہا یوم اذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ، جتھا در جتھا۔ کیوں آئیں گے اللہ کے حضور؟ اللہ فرماتا ہے میں کیوں جمع کروں گا سب کو؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھاؤں، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھاؤں۔ یہ آیت جسے سمجھ آ جائے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اکیلے آئے نا، آپ کو میرا کوئی گناہ پتہ ہے، آپ بند کمرے میں میرے ساتھ ڈسکس کریں قاضی صاحب یہ غلطی آپ نے کی ہے، تو میری شرمساری کم ہوگی۔ میں صرف آپ کے سامنے شرمسار ہوں اور میں اپنا مخلص سمجھوں گا اس شخص کو جو میرا گناہ مجھے چھپ کے بتائے، شرمساری سے بچنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے سب کو جمع کروں گا، اس لیے جمع کروں گا تاکہ ان کو ان کے کرتوت بتاؤں۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ مجمع کے سامنے پردہ اس کا رہے گا جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا ہے۔ اب صرف یہ سوچ لیں کہ نامہ اعمال نیکوکار لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں، تو یہ کیا نشانی؟ آج نہیں پتا ہمیں، اس دن بھی پتا ہوگا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ بازی جیت گئے ہیں اور جن کے بائیں ہاتھ میں انہوں نے کوئی کرتوت غلط کی ہے۔ تو صرف وہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑنا ہی کتنی شرمندگی ہو۔ اس لیے کہا نا کہ اس روز کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی گردن تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، شرم سے پسینہ آ رہا ہو۔ اتنی شرم آئے گی، اتنی لوگوں کے سامنے کھڑے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لیروا اعمالہم، ہم جمع اس لیے کریں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائیں، کرتوت دکھائیں جو جو وہ کرتے رہیں۔ اب اگلی دونوں آیتیں اس کی اور وضاحت کر دی، کتنے سارے اعمال دکھائے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ، جن کو گناہ سمجھ کے کیا تھا کیا وہ بڑی بڑی نیکیاں، یا جن کو نیکی سمجھ کے کیا تھا کیا وہ؟ فرمایا نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی تھی جسے نیکی سمجھ کے کیا ہی نہیں تھا وہ بھی اپنے سامنے پالے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا تھا وہ اسے اپنے سامنے پالے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک اعرابی آیا، دربار رسالت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ واعظ فرمائیں، نصیحت فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی صورت اسے پڑھ کے سنا دی، اذا زلزلت الارض زلزالها سے فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ 8 آیتیں حضور نے اسے پڑھ کے سنا دی. اس نے سنی تو اب سنانے والا کون تھا؟ کوئی میں آپ تو تھے نہیں نا، سرکار سنا رہے تھے، اللہ کا رسول سنا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں لگاتار آنسو جاری ہو گئے اور وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آپ کے پیارے رب کی قسم مجھے اب اس سے زیادہ کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورت بار بار پڑھنے والی ہے. کہا مجھے یہی کافی ہے، ساری سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ذات کے سامنے میں کتنا کھلا ہوں کہ میرے ایک ایک عمل سے، میری پلک جھپکنے سے بھی وہ واقف ہے. میں نے کدھر کدھر آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے وہ جانتا ہے، میں کدھر کدھر قدم اٹھا کے گیا ہوں اسے خبر ہے، میرا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کے پیارے رب کی قسم مجھے اب اس سے زیادہ کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے. رخصت لے کر جب واپس جانے لگا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اور 2 بار ارشاد فرمایا اگر کسی نے کامیاب شخص دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. اگر کسی نے کامیاب شخص دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے تھے کہ معمولی گناہوں پر بھی نظر رکھا کرو. جو شخص کسب حلال سے، اب یہ بڑی سننے والی حدیث ہے طیبہ، حضور نے ارشاد فرمایا معمولی گناہ اور معمولی نیکی کتنا اجر رکھتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص کسب حلال یعنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اپنے شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اپنی شان کے مطابق. اب اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر اس صدقے کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کے حضور جائے گا تو اس کی یہ چھوٹی سی نیکی پہاڑ کے برابر ہوگی. چھوٹی سی نیکی، ایک کھجور صدقہ کی تھی اللہ کی رضا کے لیے حلال مال میں سے، تو اتنی بڑھ جائے گی کہ پہاڑوں جتنے صدقے کا ثواب اسے نصیب ہو جائے گا. اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کو لکھ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے سامنے اسے پیش کر دیا جائے گا. اس وقت وہ حیرت میں ڈوب جائے گا کہ میں نے تو اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا ہی نہیں تھی، غلطی سمجھ کے. یہ آیات اس کی تفسیر اور تشریح یہ ہے جو میں نے بڑے مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے. یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا. عرض کیا کیا ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو دیکھیں گے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے اعمال تمہارے حوالے کر دے گا، تمہارے اعمال تمہارے حوالے کر دے گا. اس لیے جو عمل بھی کرو تو یہ ذہن میں رکھو، برا ہے تو پکڑا جاؤں گا، نیک ہے تو اجر ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے. ہمارا شمار حضور